ایران پر بمباری کر کے انہیں پتھر کے دور میں واپس بھیج دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حالت جنگ میں قوم سے اپنے پہلے خطاب میں ایک مرتبہ پھر دھمکیاں، لیکن کوئی واضح حکمت عملی سامنے نہیں آئی۔ اسٹاک مارکیٹ میں زبردست مندی اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ، دنیا کے بیشتر خطوں میں توانائی کا بحران۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ وہ ممالک جو آبنائے ہرمز کے ذریعے تیل حاصل کرتے ہیں وہی اس راستے کو کھلوائیں۔ وہ پہلے ہی ایران کے خلاف جنگ میں یورپ کی حمایت نہ ملنے پر نیٹو سے نکلنے کی دھمکی دے چکے ہیں۔ تو کیا امریکہ کے بغیر یورپ کے ممالک اپنا دفاع کر سکیں گے؟ ادھر ایران نے خبردار کیا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل پر تباہ کن اور بڑے حملے کرے گا، جبکہ بغداد میں امریکی سفارت خانے نے امریکی شہریوں کو فوری طور پر عراق چھوڑنے کی ہدایت کی ہے۔ میں ہوں غضنفر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہانما۔ پروگرام میں آگے چل کے دیکھیے گا۔ انڈیا میں گیس کا بحران فیکٹریوں سے نکل کر اب گھروں کے اندر داخل، لاکھوں لوگوں کی LPG کے سلنڈرز کی خریداری کے لیے لمبی قطاریں، اور وہ 8 فلسطینی بچے جنہیں اسرائیل کی غزہ پر بمباری کے دوران انکیوبیٹرز سے نکال کر مصر پہنچایا گیا تھا، 2.5 سال بعد واپس غزہ پہنچے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران میں اپنے تمام اہداف حاصل کرنے کے قریب ہے اور آئندہ 2 سے 3 ہفتوں میں ایران پر شدید حملے کیے جائیں گے۔ صدر ٹرمپ کے بیان کے بعد ایک مرتبہ پھر اسٹاک مارکیٹس میں مندی اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے قوم سے خطاب میں کہا کہ وہ ممالک جو آبنائے ہرمز کے ذریعے تیل حاصل کرتے ہیں وہی اس راستے کو کھلوائیں۔ ڈیوڈ ولس کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں سمیت ککرو۔ ایران کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اپنے پہلے پرائم ٹائم خطاب میں صدر ٹرمپ نے ان فتوحات کی تعریف کی جنہیں انہوں نے امریکہ کی زبردست کامیابیاں قرار دیا اور کہا کہ تنازع اپنے اختتام کے قریب ہے۔ میں آج رات کہہ سکتا ہوں کہ ہم بہت ہی جلد امریکہ کے تمام فوجی اہداف مکمل کرنے والے ہیں۔ ہم اگلے 2 سے 3 ہفتوں کے دوران ان پر انتہائی سخت حملے کرنے والے ہیں۔ ہم انہیں واپس پتھر کے دور میں لے جائیں گے جہاں ان کی جگہ ہے۔ اس دوران بات چیت جاری ہے۔ اگرچہ ایران نے اشارہ دیا کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن انہوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ کوئی براہ راست بات چیت نہیں ہو رہی ہے۔ یہ صدر ٹرمپ کے اس دعوے کے برعکس ہے کہ ایرانی حکومت جنگ بندی کے لیے تڑپ رہی ہے، اور جہاں ایک طرف ایرانی میزائل اسرائیل پر مسلسل برس رہے ہیں، وہیں امریکی زمینی افواج کی ممکنہ تعیناتی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھلوانے کا مطالبہ ترک کر چکے ہیں۔ ایران نے اس اہم آبی گزرگاہ کو بلاک کیا ہوا ہے، جس سے عالمی توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن صدر ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کبھی اس کی ضرورت نہیں رہی اور نہ اب ہے۔ ہم نے ایران کو ہرا کر مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ وہ فوجی، معاشی اور ہر دوسرے لحاظ سے تباہ ہو چکے ہیں، اور دنیا کے وہ ممالک جو آبنائے ہرمز کے ذریعے تیل حاصل کرتے ہیں انہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، انہیں اس کی قدر کرنی چاہیے، انہیں خود اسے سنبھالنا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ وہ یہ آسانی سے کر سکتے ہیں، ہم مددگار ہوں گے، لیکن جس تیل پر وہ اس قدر انحصار کرتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے انہیں خود آگے آنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ آبنائے ہرمز جنگ ختم ہوتے ہی خود بخود کھل جائے گی۔ امریکہ کے اتحادیوں کو یہ سن کر شاید اطمینان ہوا ہو کہ انہوں نے جنگ میں یورپ کی حمایت نہ ملنے پر نیٹو سے نکلنے کی اپنی دھمکی نہیں دہرائی، لیکن اس بارے میں بھی کوئی بات نہیں کی گئی کہ یہ تنازع کس طرف جائے گا۔ وائٹ ہاؤس واضح طور پر چاہتا ہے کہ یہ تنازع ختم ہو جائے، لیکن کیسے اور کس کی شرائط پر، یہ شاید کوئی نہیں جانتا۔ دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد بننے والے ٹرانس اٹلانٹک سیکیورٹی اتحاد نیٹو کو کئی دہائیوں میں اپنی سب سے بڑی تقسیم کا سامنا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ نے اس اتحاد کو ٹوٹنے کے قریب پہنچا دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ تقریباً روزانہ شکایت کر رہے ہیں کہ یورپی اتحادی ایران کے خلاف امریکی مہم میں امریکہ کا ساتھ نہیں دے رہے۔ 1949 میں قائم ہونے والے نیٹو اتحاد کے امریکہ اور کینیڈا کے علاوہ 23 یورپی ممالک ممبر ہیں۔ آبنائے ہرمز سے آئل اور گیس کی سپلائی متاثر ہونے پر صدر ٹرمپ نے اتحادیوں سے کہا ہے کہ اپنا تیل خود لے کر آؤ، اور یہاں تک کہ انہوں نے اس دفاعی اتحاد کے بارے میں یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ اس کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ اس سے امریکہ کو بہت پیسہ ملے گا، کیونکہ ہم نیٹو پر ہر سال سینکڑوں ارب ڈالر خرچ کرتے تھے ان کی حفاظت کے لیے، اور ہم ہمیشہ ان کے لیے موجود رہتے۔ میرا خیال ہے ہمیں وہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یورپی رہنما بھی اب پہلے کی طرح محتاط زبان استعمال نہیں کر رہے۔
برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور دیگر رہنماؤں نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے اور وہ اس لڑائی میں گھسیٹے جانے سے انکار کر رہے ہیں. نیٹو دنیا کا سب سے مؤثر فوجی اتحاد ہے. اس نے کئی دہائیوں سے ہمیں محفوظ رکھا. مجھ پہ چاہے جتنا بھی دباؤ ہو، میں اپنے تمام فیصلوں میں برطانیہ کے قومی مفاد کو ہی سامنے رکھوں گا. اس لیے میں نے بالکل واضح کیا ہے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے اور ہم اس میں گھسیٹے نہیں جائیں گے. اس کے علاوہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ آبنہ ہرمز پر ایرانی بلاکیڈ کھلوانے کے لیے فوجی کارروائی ایک غیر حقیقی بات ہے. اور اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت آکسفورڈ سے میرے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار پروفیسر افتخار ملک. پروفیسر صاحب، ہمیں سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ جب نیٹو کا کوئی رکن ملک اتحاد سے منظوری کے بغیر جو ہے وہ جنگ شروع کر دے تو کیا نیٹو کے جو دیگر ممالک ہیں ان کی ملٹری سپورٹ یا مدد کرنا معاہدے کے تحت لازمی ہوتا ہے یا نہیں؟ اصولاً تو نہیں ہے، کیونکہ آرٹیکل 5 میں کلیئر ہے کہ اگر حملہ ہوتا ہے کسی بھی رکن پہ تو باقی اتحادی جو ہیں وہ ان کی پوری مدد کریں گے. ایسی ہے جیسے یونائٹڈ نیشنز کا آرٹیکل میرے خیال میں 6 ہے کہ جس پہ دفاع کے لیے ملک جو ہے وہ سٹینڈ لے سکتا ہے. تو اس میں صدر ٹرمپ نے اور اسرائیلی پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے نیٹو الائنس کو، جو ایلائز ہیں ان کو کانفیڈنس میں بھی نہیں لیا. تو اخلاقاً بھی اور قانوناً بھی ظاہر ہے اس پہ نیٹو پہ پریشر ہے، لیکن ان کو چونکہ اعتماد میں نہیں لیا گیا تو نیٹو کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ان پہ یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ وہ اس میں شامل ہوں. عراق پہ جب حملہ ہوا تھا تو اس وقت کم از کم صدر بش نے ایک الائنس جو تھا وہ بنایا تھا اور نیٹو ممالک کو اپنے کانفیڈنس میں لیا تھا. تو اس دفعہ ایران پہ حملے کے بارے میں اس قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی. جی اچھا، ہمیں یہ بتائیں کہ یہ بھی زیر بحث ہے کہ امریکی صدر جو ہیں وہ اکیلے نیٹو سے علیحدگی کا فیصلہ نہیں کر سکتے، انہیں کانگریس سے منظوری کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ابھی تک جو ہم دیکھتے آئے ہیں وہ یہ دیکھتے آئے ہیں کہ صدر ٹرمپ بہت سے کام جو ہیں وہ ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو کر دیتے ہیں. تو کیا نیٹو اتحاد کو چھوڑنے کا فیصلہ جو ہے وہ بھی اس طرح ہو سکتا ہے؟ مکمل طور پہ تو وہ شخصی فیصلہ نہیں کر سکتے. وہ یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ فوجیں وہاں سے نکال دیں سمبولک طریقے سے، یا جو فنڈز دیتا ہے امریکہ باقی ممالک سے ظاہر ہے زیادہ دیتا ہے اور ان کو وہی شکایت ہے تو وہ فنڈز کم کر دے، کچھ جنرلز کو واپس بلا دے اور کچھ بیسز خالی کر دے. تو پریشر کے مختلف طریقے ہیں، لیکن امریکہ کی کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ اگر آپ جنگ کرتے ہیں یا معاہدہ کرتے ہیں یا ان معاہدے سے نکلتے ہیں تو اس میں کانگریس کو انوالو کرنا پڑتا ہے. تو جزوی طور پر وہ اس قسم کی پارشل ودرال کر سکتے ہیں، لیکن مکمل طور پہ نیٹو سے نہیں نکل سکتے جب تک کہ کانگریس کی طرف سے انہیں 2/3 میجارٹی نہ ہو. اور یہ چیز نومبر 2024 میں بائیڈن کے زمانے میں بھی اس کو مزید کنفرم کیا گیا. تو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے وہ اب تک امریکہ کو چلا رہے ہیں، بہت سارے فیصلے کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک بہت سبسٹینٹیو فیصلہ ہے. جی ہمیں یہ بتا دیں مختصراً کہ کیا یورپی ممالک جو ہیں وہ اپنی دفاعی صلاحیتیں اتنی مضبوط، اتنی اسٹرانگ کر سکتے ہیں کہ وہ امریکہ کے بغیر اپنا دفاع کر سکیں؟ اس میں یہ ہے کہ یورپین یونین نامی اتحاد تو ہے، انہوں نے معیشت پہ اور ثقافت پہ زیادہ زور دیا ہوا ہے، ان کو ڈیفنس کے بارے میں زیادہ ایکٹیو ہونا پڑے گا. تو میرے خیال میں کچھ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے اور یورپ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس قدم اس طرف بڑھا رہا ہے. جیسے آج لندن میں کانفرنس ہو رہی ہے جو پرائم منسٹر نے بلائی ہے وزارت خارجہ کی، لیکن اس کے لیے کچھ ٹائم چاہیے. اور میرے خیال میں یورپی ممالک یہ بھی نہیں چاہتے کہ نیٹو کے پیرالل کوئی الائنس جو ہے یہ گروپ جو ہے وہ بنایا جائے، بلکہ وہ انتظار کریں گے کہ صدر ٹرمپ کا جو دور ہے وہ ختم ہو اور امریکہ دوبارہ نیٹو میں اور انٹرنیشنل افیئرز میں یورپ کو ساتھ لے کے چلے. آکسفورڈ سے ڈاکٹر افتخار ملک ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. انڈیا اس وقت تاریخ کے بدترین گیس بحران سے گزر رہا ہے اور اس بار اس کے اثرات صرف صنعتوں تک محدود نہیں رہے بلکہ گھروں تک بھی پہنچ چکے ہیں. آج ٹرینڈنگ میں اسی پہ بات کریں گے. قلت، قیمتوں پر دباؤ اور ایک ایسا نظام جو زبردست دباؤ میں ہے. پورے انڈیا میں گیس سلنڈرز حاصل کرنے کے لیے طویل قطاریں دیکھی جا رہی ہیں کیونکہ لاکھوں افراد روزمرہ کھانا پکانے کے لیے LPG پر انحصار کرتے ہیں. حالیہ سپلائی میں رکاوٹوں کے باعث ترسیل میں تاخیر اور کمی دیکھی جا رہی ہے. حکومت نے گھریلو صارفین کو ترجیح دیتے ہوئے سپلائی کو ادھر منتقل کیا ہے. تاہم اس کے نتیجے میں صنعتوں کے لیے گیس کی فراہمی متاثر ہوئی ہے. ریسٹورنٹس اور چھوٹے کاروبار بھی اس بحران سے متاثر ہو رہے ہیں اور بعض نے اپنے مینیوز جو ہیں وہ محدود کر دیے ہیں.
भारत अपने LPG गैस का तकरीबन 60% दरामद करता है, जबकि इसमें से तकरीबन 90% सप्लाई खलीजी ममालिक से आती है, जिसकी वजह से ये सप्लाई में किसी भी रुकावट के लिए बहुत ज़्यादा हसास है। घरेलू सार्फिन को तरजीह देने के लिए हुकूमत ने सप्लाई उधर मुंतकिल की है, लेकिन इसके नतीजे में सन्नतों को मिलने वाली गैस में 20% से ज़्यादा कमी आ गई है और इसका असर वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। भारत की शीशे की सनत के बाज़ हिस्सों में पैदावार में तकरीबन 40% कमी रिकॉर्ड की गई है। इंडिया में महदूद ज़खायर और दरामदात में भारी इंसार ने निज़ाम को कमज़ोर बना दिया है। लाखों लोगों के लिए ये मसला अब सिर्फ तवानाई का नहीं रहा, बल्कि सवाल यह है कि दोपहर या रात का खाना कैसे पकाया जाएगा। मैं हूं ज़नफ़र हैदर और आप देख रहे हैं BBC न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहानमा। और अब एक नज़र डालते हैं दीगर अहम आलमी खबरों पर। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन कामयाबी के साथ खला में रवाना हो गया है, जिसे 50 साल से ज़्यादा अरसे बाद चांद की तरफ पहली इंसानी परवाज़ करार दिया जा रहा है। इस मिशन में 4 रुकनी बैनुल-अक़वामी अमला शामिल है, जो तकरीबन 10 रोज़ तक चांद के गिर्द मदार में सफ़र करेगा। इस दौरान खलाई गाड़ी के निज़ाम, मवासलाती टेक्नोलॉजी और मुस्तक़बिल में चांद पर इंसान की वापसी के मंसूबों से मुतल्लिक़ अहम तजुर्बात किए जाएंगे। माहिरीन के मुताबिक ये मिशन न सिर्फ चांद की जानिब इंसानों की वापसी की राह हमवार करेगा, बल्कि मरीख समेत खला में इंसानी मिशंस के एक नए दौर की बुनियाद भी रख सकता है। पाकिस्तान ने तस्दीक की है कि उसने अफ़गान तालिबान नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात के लिए आला हुक्काम पर मुश्तमिल एक वफ़द चीन के शहर उरुमची भेजा है। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान हुकूमत के दरमियान कशीदगी तेज़ी से बढ़ गई है और दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। चीन का कहना है कि वो दोनों फरीकों के दरमियान कशीदगी कम कराने के लिए सालसी में तामीरी किरदार अदा कर रहा है। इसराइल और गज़ा की जंग के आगाज़ में गज़ा से 8 फ़लस्तीनी बच्चों को मिस्र मुंतकिल किया गया था। ये बच्चे उस वक्त प्री मैच्योर यानी पैदाइश के वक्त से पहले पैदा हुए थे। अब वो वापस गज़ा आ गए हैं और अपने रिश्तेदारों से दोबारा मिल गए हैं। ये नन्हे बच्चे उन खुश नसीब नौज़ायदा बच्चों में शामिल थे जिन्हें नवंबर 2023 में अस्पताल से निकालकर महफूज जगह मुंतकिल करके बचा लिया गया था। अब 2.5 साल बाद जब जनूबी रफ़ा क्रॉसिंग जुज़वी तौर पर खुल गई है, तो ये 8 बच्चे वापस गज़ा पहुँच गए हैं। मशरक़ वस्ता में BBC की नुमाइंदा लूसी विलियमसन की रिपोर्ट पेश कर रही हैं आलिया नास्की। अल-शिफा अस्पताल की ये दूसरी जंग थी, जिंदगी की जंग जिसे दुनिया देख रही थी। दर्जनों प्रीमैच्योर बच्चे जंग के दौरान पैदा हुए, ऐसे निज़ाम सेहत के सहारे जो आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा था। बिजली की बंदिशें गोलियों से कम जानलेवा न थीं। इन बच्चों का इनखला उजलत में किया गया। काफ़िले एक जंगी इलाके से गुजरे। नकल मकानी के इस हंगामे में कुछ वालिदैन से राब्ता टूट गया। इन बच्चों में सिंदूस अल-कुर्द की बेटी बेसान भी थी। महीनों बाद हमने खबरों में सुना कि अल-शिफा अस्पताल में प्रीमैच्योर बच्चे मर गए हैं। मैं तस्वीर देखती रही, एक माँ के तौर पर ये जानने की कोशिश करती कि कहीं ये मेरी बच्ची तो नहीं। तकरीबन 1 साल तक मैं नाउम्मीदी और उम्मीद के दरमियान जीती रही कि शायद मेरी बेटी अभी जिंदा हो। अब पीर 30 मार्च को उनमें से 8 बच्चे घर वापस आ गए। ये गज़ा में जंगबंदी के एक नाजुक से मुआहदे की एक छोटी सी कामयाबी है। नासिर अस्पताल में एक बार फिर हंगामा, मगर इस बार ये खुशी का हंगामा है। जंगबंदी को 6 माह हो चुके हैं, मगर गज़ा का मुस्तक़बिल अब भी गैर यकीनी है। गज़ा जंग और अमन के दरमियान मुअल्लक़ है। इसराइल की लुबनान और ईरान में नई जंगों के बायस गज़ा से तवज्जो हटती जा रही है, मगर गज़ा के सबक पहले से ज़्यादा अहम हैं। ये बताते हैं कि फ़ौजी ताकत को अमन में बदलना कितना मुश्किल होता है। बेसान भी वापस आने वालों में शामिल थी। इनक्यूबेटर में पड़ी बेबी अब चमकीले गुलाबी चश्मे वाली नन्ही बच्ची है। बेसान जिंदा रहने की पहली जंग तो जीत गई, मगर न जाने इन्हें और कितनी जंगों का सामना करना पड़े। और बरतानिया में वालिदैन को हिदायत जारी की गई हैं कि वो बच्चों को कितनी देर तक स्क्रीन के सामने रहने की इजाज़त दे सकते हैं। इन हिदायत के मुताबिक 2 साल से कम उम्र बच्चों को अकेले कोई भी स्क्रीन नहीं देखनी चाहिए। वालिदैन को ये भी मशवरा दिया गया है कि वो ख़ुद मिसाल कायम करें और इस बात का ख्याल रखें कि वो अपने बच्चों के सामने कितनी बार मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। BBC की एजुकेशन रिपोर्टर कैट मैकॉफ की रिपोर्ट पेश कर रही हैं रुबा बतूल। बरतानिया में बच्चों की नशोनुमा के माहिरीन के एक हुकूमती पैनल ने वालिदैन के लिए नई हिदायत जारी की हैं कि वो अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम को कैसे हैंडल करें। माहिरीन की रिकमेंडेशन है
کہ 2 سال سے کم عمر بچوں اور ننھے بچوں کے لیے اسکرین ٹائم بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ 2 سے 5 سال کے بچوں کے لیے روزانہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ اسکرین ٹائم کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ فاسٹ پیسڈ AI کھلونے، کھانے کے وقت اور سونے سے پہلے اسکرین کے استعمال سے پرہیز کیا جائے۔ یہ اسکرین ٹائم کی حدیں ان بچوں پر لاگو نہیں ہوں گی جنہیں ٹیکنالوجی کے استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یونیورسٹی آف ایسٹ لنڈن کے سائنسدان یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب ننھے بچے فاسٹ پیسڈ مواد دیکھتے ہیں تو ان کے دماغ اور دل کی دھڑکن پر کیا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے پاس مضبوط شواہد موجود ہیں کہ اسکرینز بچوں کے جسم کو فائٹ یا فلائٹ والی کیفیت میں لے جاتی ہے، خاص طور پر جب مواد تیز اور غیر متوقع ہو۔ ٹاڈلرز کے غصے کو کم کرنے کے لیے ٹی وی یا اسکرین کا استعمال وقت کے ساتھ ساتھ مسئلہ بڑھا سکتا ہے۔ وزیر تعلیم نے بتایا کہ AI جیسی نئی ٹیکنالوجیز کے اثرات پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے اور یہ ہدایات غیر جانبدار انداز میں دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم نے احتیاطی طریقہ اپنایا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ بچے بچپن کی خوبصورتی سے لطف اٹھائیں، اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزاریں، پڑھیں اور باہر کھیلیں۔ میں جانتی ہوں کہ خاندانوں پر بہت دباؤ ہوتا ہے۔ اس رہنمائی کا مقصد والدین کی مدد کرنا ہے، تنقید کرنا نہیں، واضح اور عملی مشورہ دینا ہے جیسا کہ والدین ہمیں کہہ رہے ہیں۔ لیکن ٹیکنالوجی کے حق میں کام کرنے والے والدین کے ایک گروپ کا کہنا ہے روزمرہ زندگی میں ٹیکنالوجی سے مکمل طور پر بچنا حقیقت پسندانہ نہیں۔ ٹیکنالوجی ان بچوں کا مستقبل ہے اور اگر ہم انہیں بہت زیادہ اس سے دور رکھیں گے تو وہ مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہمیں ایسا طریقہ تلاش کرنا ہوگا کہ ٹیکنالوجی کو فیملی لائف کا مثبت حصہ بنایا جائے۔ چاہے والدین ان حدوں پر عمل کریں یا نہ کریں، اب ان کے پاس واضح رہنمائی موجود ہے کہ نئی نسل کس طرح اسکرینز استعمال کر سکتی ہے۔ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہنما میں بس اتنا ہی۔ پروگرام میں شامل سٹوریز اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu پر آئیں۔ BBC نیوز اردو کے انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک اور ایکس اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ یہ پروگرام روز شام 7:30 بجے آج نیوز TV پر آتا ہے، لیکن اگر یہ پروگرام آپ سے مس ہو جائے تو اسے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ وزن فیدر کو اب اجازت دیں، کل تازہ خبروں کے ساتھ دوبارہ ملاقات۔